لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصیب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے بھی عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا، اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت پر دلائل بھی قائم فرمائے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین آخرت سے متعلق ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے کہ جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی میں یہ بڑھوتری چاہتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی یہ عمل تھوڑا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اسے زیادہ دیا جاتا ہے، اور جو بھی عمل کرتا ہے اس کا پورا بدلہ کل کو قیامت کے دن اسے دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ عطا کر دیں جو وہ دنیا میں چاہتا ہے۔ نؤتیہ منہا، ہم جو چاہتے ہیں اس میں سے اسے عطا کر دیتے ہیں اپنی حکمت کے مطابق۔ ایک بندے نے اگر 10 نعمتیں دنیا کی مانگی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے 10 کی 10 عطا کر دیں، بلکہ حکمت کے مطابق، مصلحت کے مطابق 2 عطا کر دیں، 5 عطا کر دیں، 8 عطا کر دیں، اور کچھ عطا نہیں بھی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جو دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے تو اسے مل تو جاتا ہے، لیکن ایسے شخص کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ام لہم شرکاء، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کافروں کے پاس بھی ایسے شریک ہیں، شرعوا لہ من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر رکھا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے جو دین مقرر کیا ہے اس کا ذکر تو پہلے آ چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان سب کا دین ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں ان کا کوئی شریک نہیں، اور وقت کے نبی پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ فرمایا کہ دین تو یہ ہے۔ اب ان کافروں کے پاس بھی ایسے شریک ہیں معاذ اللہ کی ذات میں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا کہ جس میں اللہ کی توحید میں شرک کرو کوئی بات نہیں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی صفات میں شریک بناؤ تو بھی کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک فیصلے کی بات طے نہ ہو جاتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا فیصلہ کر دیا جاتا؟ کہ ان کے شرک کی سزا انہیں دنیا میں پوری مل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ طے ہے کہ کل کو قیامت کے دن پوری سزا ملے گی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقین جانو کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتا ہے۔ تر الظالمین، اللہ فرماتے ہیں مخاطب تو ظلم کرنے والوں کو دیکھے گا، مشفقین مما کسبوا، کل کو جب قیامت کا دن آئے گا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے سہمے ہوئے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا بنے گا، دنیا میں تو ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اس حال میں کہ یہ وبال ان پر پڑ کے رہے گا۔ ایسے نہیں کہ اگر وہ ڈر جائیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، نہیں،
شرک کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ ان کے شرک کا وبال ان پر پڑ کے رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا پھر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق گزاری، فی روضات الجنات، وہ جنت کی کیاریوں میں مزے کریں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، اور وہ جنت میں جو کچھ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ اپنے فضل سے عطا بھی فرما دے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنی رشتہ داری کی محبت کے، میں صرف اپنی رشتہ داری کی محبت کا سوال کرتا ہوں، میں اس تبلیغ پر اجر کا سوال نہیں کرتا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے شیعہ لوگ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کرنے پر اور کسی چیز کا سوال نہیں کیا، کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، صرف مطالبہ کیا تو اہل بیت کی محبت کا۔ لیکن یاد رکھیے کہ شیعوں کا یہ استدلال عقلاً بھی غلط ہے، نقلاً بھی غلط ہے۔ عقلاً اس لیے غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کا سوال کیا، حالانکہ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت نہ حضرت حسن پیدا ہوئے تھے، نہ حضرت حسین پیدا ہوئے تھے، نہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح ہوا 3 ہجری میں، اور 4 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے، 5 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، تو جن کا ابھی تک وجود ہی نہیں تھا تو ان کی محبت کے سوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نقلاً بھی غلط ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کی محبت کا سوال کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ کے نبی نے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، میں اگر تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کو مانو، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن میں تمہارا رشتہ دار تو ہوں، میں تمہارا بھتیجا ہوں، میں ان میں سے کوئی میری پھوپھی ہے، کوئی میرا چچا ہے، کوئی میرا ماموں ہے، تو کم از کم رشتہ داری کا تو خیال کر لو، مجھے اذیت تو نہ پہنچاؤ، میرے گھر والوں کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن اتنا سوال کرتا ہوں کہ رشتہ داری کا خیال کرو، صلہ رحمی کا خیال کرو، مجھے کچھ نہ کہو، مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن دین کی خاطر مجھے تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھلائی کرے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے مزید اسے بڑھائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، شکور اور قدردان ہیں۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی طرف بڑھاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے جو برائی پہ لگ جائے پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔